Hello and welcome to the correspondent.pk. This is your host Ismail Qasim. आज हम mobilizing the youth की second episode shoot करने जा रहे हैं. I'm very excited about it because आज मेरे साथ एक ऐसे student मौजूद हैं who hails from Gilgit-Baltistan, Nagar district in GB, and his name is Zahid Nagri. Hello Zahid. Hello, thank you so much for having me here. Good to have you over here. Thank look you nice, so much. By the way. Thanks, it's a traditional dress. He said it's a traditional dress and I loved the way he showed up for the interview. हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ से ये M.Phil कर रहे हैं एंड बड़ी बात से फ़ख्र की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान से ऐसे हुनरमंद जवान दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने जा रहे हैं. आगाज़ हम करते हैं कि वाई दूसरे शहर, वाई नॉट गिलगित बल्तिस्तान, एजुकेशन का क्या स्टेटस है वहाँ पे? बहुत ही अच्छा सवाल है और बेसिक इशू की तरफ आपने इशारा किया है. हमारे तकरीबन 2 मिलियन की आबादी में एक ही यूनिवर्सिटी है और वी हैव नो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज. तो तालीमी इदारों की फुकदान की वजह से रिमोट जो सिटीज़ है उधर आना पड़ता है जो तालीम हासिल कर सकते हैं. बट ज़ाहिर है सबको ये फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं है. अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो रिमोट एरियाज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह जाना सिटीज़ में, तो वो अगर कोई इंजीनियरिंग या उसमें जाना चाहता है ऐसे फील्ड्स में तो वो नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस ओवर देयर. तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऑब्वियसली कोई भी जगह ग्रो कर ही नहीं सकती. मतलब गिलगित बल्तिस्तान तो हमारे दिलों के बहुत पास है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और शायद हेवन ऑन अर्थ है, बट ऑल्सो बिकॉज के हिस्टोरिकली इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान. तो एजुकेशन का वहाँ पे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना मिलना, इट शुड बी स्ट्रेस्ड अपॉन अ लॉट. जितनी भी हुकूमतें हैं उन्होंने कोशिश तो की और अपने वोट हासिल करने के लिए अपने डिफरेंट मंशूर भी पेश किए, डिफरेंट मैंडेट्स भी पास ऑन किए, लेकिन ऑब्वियसली एजुकेशन के बगैर कुछ हो नहीं सकता. मैंने हुकूमतों की बात की तो हुकूमत से मैं साथ ही मेरे माइंड में आ गई PTI हुकूमत जिसने 2020 में प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया गिलगित बल्तिस्तान को और अभी ड्राफ्टिंग हो रही है, उसकी जा रही है. कैसे देखते हैं वहाँ के लोग इसको? जो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस है उसके ऊपर अब तक जो है 2 रिएक्शंस हैं. एक तो जो वहाँ के नेशनलिस्टिक या सोशल एक्टिविस्ट हैं, उस तरह की तंजीमें हैं, वो इसकी खुल के मुखालफत करते हैं और उनका कहना है कि ये जो अबूरी आइनी शोबा है वो किसी तरह भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक हमें फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए वो ग्रांट कर सकती है ये, क्योंकि ये इसी तरह की एक सेटअप है जिस तरह की 2009 से ऑर्डर्स के नाम पे या पैकेजेस के नाम पे जो हुकूमतों ने पीपल्स पार्टी या PMLN की गवर्नमेंट्स के दौर में भी दिए गए, तो वो अब तक कुछ नहीं कर सकी. तो ये भी कोई इस तरह जेन्युइन सोल्यूशन नहीं है. तो ये प्रोविजनल प्रोविंशियल सेटअप को अगर हम इफ़ यू विल सी दिस इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक अगर हम देखें जो उन्होंने रेजोल्यूशन में बातें बताई हैं, तो ये उससे भी जो है ना कॉन्ट्रडिक्टरी होता है. और ये क्योंकि एक इसकी है अगर आप चाहते हैं कि इसको फुल फ्लेजेड प्रोविंस बनाएं तो यू हैव टू अमेंड द आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ये नहीं हो सकता. तो ये एक रिजर्वेशन है बेसिक कि अगर आप इसको चाहते हैं कि अनएम्बिगुअसली इसको एक प्रोविंस बना के उसको स्टेटस दें और हुकूक दें जो महरूम रहा है 75 साल से, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन अबूरी का क्या मतलब हो सकता है? इट्स नॉट समथिंग क्लियर टू अस. तो इस वजह से वो कंसर्न्स हैं उनको. और बाकी जो जाहिर है वहाँ की जो पॉलिटिकल जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है वो तो इसको सपोर्ट कर रही है और इसको लेके जा रहे हैं. बड़ा अच्छा पॉइंट किया आपने यार. मुझे यूजुअली ये इस शो को इसका जो रीज़न था इसको स्टार्ट करने का, मोबिलाइजिंग द यूथ, द पर्पस बिहाइंड इट वाज कि पाकिस्तान के अंदर इतने यंग ब्राइट माइंड्स थे और उनकी आवाज़ें जो नहीं पहुंच रही थी. ही मेक्स सो मच सेंस ओवर हेयर एंड ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए किसी भी सूबे की वो इन जैसे लोगों, इन जैसे चेहरों की वजह से होनी चाहिए हु आर एज ब्राइट एज परहैप्स द सन और द मून. तो जाहिद मुझे बताइए, यू सेड के नॉट एक्सेप्टेबल एंड प्रॉपर सूबा बनना चाहिए. डू यू थिंक वो कभी हो सकता है? देखिए, अगर नहीं हो सकता, इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, तो आपको फिर उसके अल्टरनेटिव में अगर आप नहीं कर सकते विच इज़ नॉट फिजिबल, तो फिर आप
یہ جو آپ سیٹ اپ بتا رہے ہیں اس میں آپ نے ایک تو وہاں کے میسز کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا ہے, اور جی تو یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہاں کی جو ڈسپنسیشن ہے اس کو لے کے آپ اسلام آباد میں کوئی کمیٹی بن گئے اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ابھی تک نا اس کے ڈرافٹس کے نمنکلیچرز کے اوپر بھی ایشو ہے, وہاں کے آرٹیکلز جو امینڈمنٹ ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی ایشو ہے, اور کوئی مطلب اس میں نا ایک ان ایمبیگیوس اسٹیٹس نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے کسی بھی چیز. اور لائک یو اسٹیٹڈ اپوزٹس نتھنگ مور ڈفرنٹ دین جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا, یس اس کے بعد پی ایم ایل این نے کیا تھا, اور پھر اب دوبارہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر بھی ہو رہا ہے. تو شوڈ بی اسٹریسڈ اپون کہ اس کو پراپر امپورٹنس دی جائے گلگت بلتستان کو. ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, آر یو سیٹسفائڈ کتنی ڈیولپمنٹ اب تک ہوئی ہے وہاں پہ؟ ڈیولپمنٹ تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ وی ڈونٹ ہیو بیسک انفراسٹرکچر اینڈ اور سی پیک وچ از اوریجنیٹنگ گلگت بلتستان از اوریجنیٹنگ پوائنٹ آف سی پیک جو کہ ایک میگا پروجیکٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے اندر کوئی اسپیشل اکانومک زون نہیں دیا گیا, اور وہ وہاں سے صرف پاس ہوگا, ہم صرف دیکھیں گے گاڑیاں جا رہی ہیں, ٹرانسپورٹ جا رہی ہے, بٹ وی ہیو نتھنگ ان اٹ ایکسیپٹ لیبر. وہاں پہ ہم بیٹھ کے نا ایک ڈھابا بنا کے کوئی لوگ اس کو آنے جانے والوں کو چائے پیش کر سکتا ہے, نسوار دے سکتا ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں سے چائنا سے جو ٹرانسپورٹیشن آئے گی اس کی جو پہلا پورٹ وہ بھی حویلیاں یعنی کہ پروونس کے اندر آ کے بن رہا ہے. جی بی کی ٹیریٹری کے اندر کوئی آپ کی اسپیشل اکانومک زون نہیں ہے, وچ از پوائنٹ آف گریو کنسرن فار دی پاپولیس. اور یہ ایک طرح سے ایکسپلوئٹیشن ہے, لینڈ ایکسپلوئٹیشن, اور اس سے ہماری ایکو سسٹم بہت ظاہر ہے, اس کے ریپرکشنز ہیں, بٹ اس کے بدلے میں یا ایز اے کمپنسیشن ہمیں کچھ نہیں مل رہا. میرے پاس دو سیپریٹ پوائنٹر سے سی پیک کا الگ تھا, لیکن ہی اسٹریسڈ اپون اٹ اینڈ یو ہائی لائٹڈ دیٹ پوائنٹ ہمسیلف. آئی جسٹ ہیڈ آن اسٹریٹ ٹورڈز ٹورزم. ٹورزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر ایک تو پوائنٹ پہ تو اچھا خاصا اس کا رول ہوتا تھا. ٹیررزم کے بعد تھوڑا سا کام ہوا, بٹ گریجولی اٹس آن دا رائز اگین. پی ٹی آئی حکومت نے تو اسپیسیفکلی بہت زیادہ ایڈریس کیا. ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ ڈو یو تھنک کہ مطلب آئی ہیپن ٹو بی اے فریکوینٹ ٹریولر اینڈ آئی کین جسٹ ایشور یو کہ اٹس ہیون, بہت خوبصورت ہے وہاں پہ. کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں اس ایریا میں, چونکہ گلگت بلتستان کے اندر جب ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو اس طرح سے وہاں کے جو عام پاپولیس ہیں ان کو اس طرح سے اس چیز کے لیے ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ کیسے ٹورسٹ کو ڈیل کرنا ہے, ٹورزم کو کیسے آگے لے کر کے جانا ہے. لیکن لوگ تو بڑے اچھے ہیں, بڑے سویٹ لوگ ہیں وہاں کے. ناٹ ان دیٹ سینس, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ان کو ایک اویئرنیس دینا نا کہ اس طرح سے وہ نہیں ہے, اس کی فقدان ہے. پلس انفراسٹرکچر, آف کورس انفراسٹرکچر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ٹورزم. تو جتنے بھی لوگ وہ اس وجہ سے بھی کافی ٹورزم اس طرف نہیں گریویٹیٹ ہوتی کہ وہاں پہ چونکہ سڑکیں خراب ہے, کچھ ایسے بھی جگہ ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک گاڑی کی جو ہے وہ نہیں ہے, روٹ نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ پوائنٹ میں اکثر وہاں پہ جاتا تھا تو اب کافی زیادہ ڈیولپمنٹ تو ہوگی, لیکن کئی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو جانا ہی جیپس پہ پڑتا ہے, تو وہاں کے جو میں نے ریسرچ کی مجھے پتا چلا کہ جو لوکلز ہیں دے ڈونٹ وانٹ کہ یہاں پہ ان کو روڈس کو بنایا جائے, کیوں نہ بننے دیا جائے, کیونکہ پھر ان کی جیپس کی جو اپنی جو انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. ڈو یو تھنک کہ ایسا کچھ ہوتا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہے؟ دے مے بی ہینڈ فل آف پیپل, لیکن اوور آل اگر آپ جی بی کی پراسپیرٹی کی بات کریں, اس سینس میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بات کریں, تو یہ وہ دیز میں بھی ہینڈ فل آف لوگ ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ جی بی کے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. You have to work on it, اور obviously at the same time ایک point جو ہے ریسٹ رومز, we need rest rooms over there. Of course. We travel over there and پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو پلیز تھوڑے سے ریسٹ رومز بنا دیں, اور اس کے علاوہ جائیں. 2-3 ریکمنڈیشنز ہیں, کسی نے جانا ہو, ٹریول کرنا ہو گلگت بلتستان میں, تو what are the specific spots جہاں پہ جانا چاہیے؟ میرے فیوریٹ جو ہے وہ میں ریکمینڈ کروں گا آف کورس. کرے دن پھر میں ایک اپنا پوائنٹ بھی دوں گا, اپنی لوکیشن بتائیں. سو جو میرا فیوریٹ جو ہے ڈیسٹینیشنز وہ ہے گپا ویلی وچ از ریسنٹلی بین ڈسکورڈ, جو نگر ویلی کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ دیوسائی which I would like to recommend to all of the aspiring tourist. دیوسائی پلینس بہت خوبصورت ہے یار, وہاں کی رات کتنی پیاری ہے یار. بالکل آپ دیوسائی پلینس جائیں,
اور جا کے ایک رات گزاریں. آپ کو جو آسمان کا نظارہ نظر آئے گا نا وہ آپ کی روح کو ایک بار تسلی دے دے گا, تسکین ملے گی آپ کو. امیزنگ. گپا ویلی نیولی ڈسکورڈ, امیزنگ. پلس رش لیک. رش لیک میری ریکمنڈیشن ہے بیکاز یہ پاکستان کی ہائیسٹ لیک ہے, سچویٹڈ ایٹ این الٹیٹیوڈ آف 15,400 feet. Not many have been able to do that, لیکن ٹریولرز کرتے ہیں. بٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو اناؤنس دیٹ میں نے کیا ہے. تھینک یو. زیادہ مجھے آپٹمزم چاہیے تھا آپ کی طرف سے, نہیں ملا. فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, واٹ از دا میسج دیٹ یو ول گیو آؤٹ ٹو دا یوتھ؟ میسج کیا دیں گے یوتھ کا؟ ایک میجر ایشو ہے کہ ہمارے جی بی کی یوتھ اس وقت نا اسپلٹ انٹو 2 پیسز میں کہوں گا کہ جو یوتھ اسٹرکچر کیسے, اسی وجہ سے کہ ایک تو وہاں پہ جو لوکل یوتھ ہے وہ, اور ایک ایجوکیٹڈ ڈائسپورک یوتھ جو تعلیم کے لیے, جیسے میں ابھی آیا ہوں میجر سٹیز کے اندر, تو ان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے وچ وی نیڈ ٹو برج. وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے جب بھی ہم یہاں سے جاتے ہیں تو وی نیڈ ٹو کنڈکٹ اویئرنیس کمپینز اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو ڈسکشنز ود دیم, اور ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. تبھی اب ہم یونیفائڈ نہیں ہے, وہاں کی ایک علاقائی ان کی ایک سوچ ہو سکتی ہے ایک الگ. جب ہم یہاں ہماری ایکسپوجر اس طرح زیادہ ہوتی ہے ان سے, تو پھر ہمارے درمیان ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو فل اینڈ برج دس چasm بٹوین. تو جب تک ہم یونٹی نہیں ہوگی تو وی کین ناٹ گو فارورڈ. جب تک یونٹی نہیں ہوگی وی کین ناٹ گو فارورڈ. اور جو ڈویژنز ہیں, دوز گیپس آر نیڈیڈ ٹو بی برجڈ. سو ویل پٹ. سو مطلب خوبصورت ترین یہ آپ کی باتیں تھیں. آئی ہیو لوڈ اینڈ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ وی سم ہاؤ گاٹ کنیکٹڈ اینڈ یو آر ہیئر اوور آن دس شو. It's been an honor, it's been a pleasure. Thank you so much. Thank you so Pakistan is in safe hands because پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے, اور آپ جیسے لوگ اس کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہیں. گلگت بلتستان اس کے جتنے ریزرویشنز, جتنے ایشوز ہیں, دے شوڈ آلویز بی ہائی لائٹڈ بیکاز گلگتی جو ہیں وہ تو ہماری اپنے دلوں کی جان ہے اور پاکستان کی شان ہے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم, اسٹے ٹیونڈ جی. اللہ حافظ.